الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جس سلسلے کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، میں سچ بتاؤں کئی سلسلے کرنے کی مدنی چینل پر سعادت ملی ہے، مگر آج دل کی کلیاں کھلی ہوئی ہیں، آج بہت خوشی ہے اور مجھے امید ہے کہ جیسے جیسے یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا آپ کے دلوں کی کلیاں بھی کھلتی چلی جائیں گی، انشاءاللہ غم دور ہوتے چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں، ہو سکتا ہے عشق رسول کی شمع دل میں مزید فروزہ ہو جائے، کیونکہ آج بات ان کی کرنی ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کے سبب یہ ساری کائنات بنی ہے۔ حدیث قدسی میں رب فرماتا ہے نا، لولا کلمہ خلقت الدنیا، اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات بھی نہ بناتا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا، نبی پاک کا مبارک جسم اطہر کیسا تھا، اور پھر اس جسم اطہر کے معجزات کیسے تھے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، آج بات ہونی ہے اللہ کے حبیب کی، عرش کے دولہ کی، آسمانوں کی سیر کرنے والے کی اور دلوں کے حالات جاننے والے کی۔ سبحان اللہ، جو ہمارے دلوں میں بستے ہیں، جو ہمارے آقا ہیں، جو ہمارے مولا ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، جن کے ہم غلام ہیں، جن کا ہم میلاد مناتے ہیں، جی ہاں انہی کا تذکرہ خیر ہونا ہے، مگر بڑے پیارے اور بڑے انوکھے انداز میں ہونا ہے۔ آج پلیز میں گزارش کروں گا آپ سے، اپنی ساری مصروفیات چھوڑ دیں، ہو سکے تو باوضو ہو کر درود پاک کا ورد کرتے ہوئے تسلی کے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہو جائیں، اور جب یہ اگلا سلسلہ آپ کو پتہ چلے کب لگے گا تو دوبارہ اسی انداز سے اس سلسلے میں شامل ہوں۔ ہم کوشش کریں گے کہ 2 قسطوں میں اپنی بات پوری کریں۔ بات ایسی ہے کہ پوری ہونی نہیں ہے، بس جس کو کہتے ہیں نا کچھ حصہ ہم حاصل کر لیں گے، ورنہ جس آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، 1400 سال گزر چکے ہیں کم و بیش، مگر اب تک بات پوری نہیں ہو رہی ہے، اب تک تذکرہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے۔ اور کیسے کمپلیٹ ہوگا؟ شاعر لکھتے ہیں نا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے نعت خواں بھی ہیں، اور ان کو کون نہیں جانتا، محمود بھائی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، تو ان سے بھی ہم وقتاً فوقتاً ذکر خیر بھی کرتے رہیں گے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نعت شریف کے اشعار بھی سنتے رہیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج گویا تصور میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رب نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا، کیسا حسین بنایا، میرے آقا کا چہرہ انور کیسا تھا۔ ناظرین ہو سکے تو آج کسی اور کیفیت میں، کیف و مستی کے عالم میں ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ کرے میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم آج اس تذکرہ خیر کی برکت سے، نبی پاک کے جلوہ جانا، پیارے آقا کے جسم اطہر کے تذکرے کی برکت سے ہمیں بھی، ہمارے مدنی چینل کے مدنی عملے کو بھی، اور جو مدنی چینل کے ناظرین انہیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دید عطا فرمائے۔ ذکر تو کرتے رہتے ہیں، بات بھی کرتے رہتے ہیں، اور جب بھی کرتے ہیں دل مچل بھی اٹھتا ہے، مگر وہ چہرہ ہوگا کیسا، وہ سراپا ہوگا کیسا، صحابہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان۔ آپ ذرا سوچئے نا، یہ وہ چہرہ تھا مدنی چینل کے ناظرین جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ صحابی بن گیا۔ اس میں آپ ذرا سوچئے صحابی کا مرتبہ کتنا بڑا۔ ایسے بھی صحابہ تھے جنہوں نے زندگی میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، کیوں؟ ایمان لائے اور اسی غزوے میں شہید ہو گئے، مگر چونکہ پیارے آقا کا دیدار کر لیا تھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، تو اس کے بعد کروڑوں سجدے کرنے والا، لاکھوں روزہ رکھنے والا بھی، چاہے وہ قطب بن جائے، ابدال بن جائے، غوث بن جائے، ولایت کا کوئی بھی مرتبہ پالے، کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ذرا سوچئے اس دیدار کی اہمیت کیا ہے، اس چہرہ انور کا کیا کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سراپا حسن و جمال تھی، اور حسن کا ایسا پیکر تھی جس سے مرجھائی کلیاں کھل اٹھتیں، افسردہ دل چین پا جاتے، آنکھیں ٹھنڈی ہوں، روح کو قرار ملے، قلب کو سکون میسر ہو۔
اس منبع حسن و جمال کی ذات چاند سے زیادہ حسین، سورج سے زیادہ روشن، جس کی رنگت سے دل جگمگانے لگیں، وہ ذات اقدس کے پھولوں کا حسن جس کے قدموں پہ نثار، اور جنت جن کے جلوے سے جویائے رنگ و بو، پھول جس کے حسن کا طالب ہو اور جو ایسے طرحدار ہو کہ یوسف علیہ السلام بھی جن کے دیدار کے طالب ہوں۔ جی ہاں، کائنات میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ حسین میرے آقا سے پہلے اگر کوئی آیا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام تھے، مگر نبی پاک کو وہ حسن عطا کیا گیا، وہ ملاحت عطا کی گئی۔ اللہ اکبر۔ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ جن کے حسن پر گردنیں کٹیں، جانیں فنا ہوں، دل قربان ہوں، جن کا وجود منہ مبارک سے لے کر پاؤں مبارک کے تلووں تک بے مثل و بے مثال ہو۔ ذرا چہرہ انور کے لازوال اور بے مثال حسن و جمال کو تصور میں لانے کی کوشش تو کریں۔ وہ دلربا دلکش چہرہ، شش جہات اس رخ انور سے روشن ہیں، اور سورج اور چاند اس نور کے بھکاری ہیں، اور اسی کے نور کی خیرات سے چمک رہے ہیں۔ جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت کیا پیاری بات لکھتے ہیں، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرو ماں، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرو ماں، اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری واہ واہ۔ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرو ماں، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرو ماں، اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری ہوا، اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری ہوا۔ چہرہ انور ایسا حسین کہ نہ پہلے والوں نے دیکھا نہ بعد والے کبھی ایسا چہرہ دیکھیں گے، ساری کائنات سے زیادہ حسین، حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی میرے آقا کا ایک حسن کا جز تھا، اتنا دلربا کہ خود خداوند قدوس قرآن مجید میں اس رخ روشن کی قسمیں بیان فرماتا ہے۔ وہ رخ روشن بذات خود دلیل نبوت تھا، اتنا شفاف۔ جی ہاں، میرے آقا کے چہرہ انور کے کمالات دیکھیے، اتنا شفاف تھا کہ اشیاء کا عکس، آئینے میں تو چیزوں کا عکس نظر آتا ہے، میرے آقا کے چہرہ انور میں اشیاء کا عکس نظر آتا، اور دیواریں بھی اس چہرہ انور میں نظر آتی۔ دیکھنے والے کہیں کہ اس میں تو سورج تیر رہا ہے، اور صباحت و ملاحت کا حسین امتزاج جیسا اس چاند سے حسین چہرے میں دیکھا کہیں اور کائنات میں دیکھنے میں نہیں آیا۔ اور کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، خامۂ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، اللہ نے کیسا بنایا اپنے حبیب کو، خامۂ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ۔ خامۂ قدرت کا حسن دستکاری کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری تصویر اپنے پیارے کی سواری۔ اس رخ انور سے نور کی شعائیں نکلتی، اور پسینہ مبارک کے قطروں سے نور جھڑتا ہوا محسوس ہوتا، اندھیرے کمرے روشن ہو جاتے، بلکہ تاریک دل جگمگانے لگتے، اور قلب کو چین نصیب ہوتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس محبوب علیہ السلام کا پورا حسن کائنات کے سامنے ظاہر نہ کیا گیا، کیونکہ اگر ظاہر کر دیا جاتا
تو کسی کو دیکھنے کی تاب نہ ہوتی۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کمال کی بات لکھتے ہیں، فرماتے ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ میرے آقا کا رخ روشن وہ تھا مدری چل کے ناظرین، جن سے دل راحت پائیں، پیاسے سیراب ہوں، بلکہ بعضوں کے جسم روح کا رشتہ بھی اسی رخ زیبا کے دیدار سے وابستہ تھا۔ یعنی اگر آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں تو اپنی آنکھوں کو بے قدر سمجھیں۔ قدرت خداوندی کا عظیم ترین شاہکار اور ملک باری تعالی میں انمول ترین لال رخ مصطفیٰ ہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، کتنی پیاری تمنا ہے، اور ہم بھی اس تمنا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مغیر کب سے نقاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مغیر کب سے نقاب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روح مبارک، چہرہ مبارک جو جمال الہی کا آئینہ اور انوار تجلی کا مظہر تھا، پرگوشت اور کسی قدر گول تھا، اس روح مبارک کو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا تھا تو کیا پکار اٹھے تھے۔ بے ساختہ آپ نے کہا وجہہ لیسا بوجہ کذاب، ان کا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، اور چہرہ انور دیکھ کر ہی ایمان لے آئے۔ وہ کیسا چہرہ تھا کہ جان لینے کے لیے کوئی آتا تھا، دیدار مصطفیٰ کرتا تھا اور جان دینے والا بن جاتا تھا۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بڑھ کر خوب روح اور خوش خو تھے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی مانند چمکتا تھا۔ حضرت جابر بن سمورہ نے تو کمال کی بات کی، کہتے ہیں ایک رات چاندنی رات تھی، گویا 14ویں رات کا چاند تھا۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سرخ دھاری دار حلہ یعنی جبہ پہنا ہوا تھا۔ کہتے ہیں میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا، کبھی آقا کی طرف دیکھتا۔ 14ویں رات کا چاند ناظرین واقعی بہت خوبصورت ہوتا ہے، مگر حضرت جابر بن سمورہ نے جو منظر دیکھا، ہم تو تذکرہ کرتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل بے چین ہو جاتا ہے کہ وہ کیسا چہرہ انور ہوگا۔ حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں میں چاند کو دیکھتا، پھر اپنے آقا کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر میں اپنے آقا کو دیکھتا، اور کہتے واللہ بے شک میرے نزدیک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاند سے زیادہ خوبصورت تھے۔ اللہ اکبر۔ خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، خورشید
مرشید تھا کس زور پر کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کیسا روشن چہرہ تھا ناظرین. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک بار میں گھر میں کچھ سی رہی تھی اور رات دیر ہو چکی تھی, اندھیری رات تھی اور چراغ گل ہو گیا. جو ہاتھ میں سوئی تھی وہ بھی گر گئی. روشنی میں بھی سوئی تلاش کرنا آسان نہیں ہے, چراغ گل ہو تو کوائٹ امپاسبل, بہت مشکل ہے. بی بی عائشہ کہتی اتنے میں میرے سرتاج صاحب معراج اپنا نورانی چہرہ لے کر کمرے میں تشریف لائے. دیکھیے میرے آقا کا چہرہ کیسا تھا, معجزات جس میں اطہر کے معجزات سلسلہ ہے, چہرہ انور کا نور دیکھیے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں میرے آقا جب کمرے میں تشریف لائے اور چہرے سے اتنا نور نکلا, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنی وہ گم شدہ سوئی کو تلاش کر لیا. مدنی چینل کے ناظرین وہ کیسا چہرہ تھا. ابھی میں نے جو تمہید میں گفتگو کی تھی, آقا کا رنگ ایسا تھا, نبی پاک کا چہرہ ایسا تھا کہ اشیاء اس میں نظر آتی تھی, سورج تیرتا ہوا نظر آتا تھا. کیوں لوگ جانیں قربان کر رہے تھے, کیوں ابو بکر صدیق اپنا سارا مال لے آتے تھے, وہ سب دیدار مصطفیٰ کی کیفیت میں تھے. آقا کا چہرہ انور دیکھ رہے تھے اور وہ جو رب کی طرف سے نور عطا کیا گیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تو ہم تذکرہ ہی کر سکتے ہیں. ایک اور جس میں اطہر کے معجزات میں آئیے چہرہ انور کا معجزہ بیان کرتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کچھ صحابہ گئے اور اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رومال لاؤ. وہ ایک ایسا رومال لائی جس کو دھونے کی ضرورت تھی. تو آپ نے فرمایا کہ جو تنور گرم ہے جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں وہ رومال اس میں ڈال دیا جائے. اس میں ڈال دیا گیا, کپڑا تو جل جاتا ہے. تھوڑی دیر بعد جب وہ رومال نکالا گیا تو وہ ایسا سفید تھا جیسا گویا دودھ کی طرح. تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے, کپڑا دھونے کے لیے پانی وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے, یہ آگ کے اندر ڈال دیا. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں یہ وہ رومال ہے جس سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے کو مس کیا تھا. آقا نے چہرہ مبارک سے گویا ٹچ کیا تھا. جب یہ میلا ہو جاتا ہے, جب اس کو دھونے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اسے یوں صاف کر لیتے ہیں کیونکہ آگ اس شے پر اثر نہیں کرتی جو نبی پاک کے چہرہ انور پر گزری ہو. اللہ اکبر. میرے آقا کا جسم اقدس وہ ہے مدنی چینل کے ناظرین, کوئی چیز ٹچ ہو جائے تو اسے دنیا کی آگ نہیں جلاتی. سبحان اللہ. صحابہ اکرام نے اپنے پیارے آقا سے مصافحے کیے ہیں, نبی پاک کے جسم اطہر سے اپنے جسم کو گویا ٹچ کیا ہے. کیسے جہنم کی آگ جلائے گی, وہ یقیناً جنتی ہیں. کیا بات ہے. نبی پاک کے چہرہ انور کی بس ہم اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اے رب العالمین ہمیں جس آقا کا امتی بنایا ہے, جس نبی کا غلام بنایا ہے, ساری زندگی جن کے نام کی مالا جپتے رہے, ساری زندگی جن کا تذکرہ کرتے رہے, جن کی نعتیں پڑھتے رہے, سنتے رہے اور سنتے رہیں گے انشاءاللہ. اے میرے مالک زندگی میں کبھی تو ایسا ہو کہ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو جائے. بڑی پیاری التجا ہے نا, اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہو جس مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری کیا پیاری التجا اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں. کچھ ایسا کر دے
کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اب آئیے، چہرہ انور کا کچھ تذکرہ تو ہوا، سچ پوچھے تو جی نہیں بھرتا، دل ہی نہیں چاہتا کہ کوئی اور بات کی جائے، بس محبوب کے سراپے کی بات کی جائے، آقا کے حسن کی بات کی جائے، نبی پاک کیسے دکھتے تھے، میرے آقا کیسے بولتے تھے، نبی پاک کے جسم اطہر کی بات کی جائے۔ آئیے ذکر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے آقا کے منہ مبارک، نبی پاک کے مبارک بالوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ منہ مبارک نہ بہت گنگریالے نہ بہت سیدھے، بلکہ دونوں کے بین بین، یعنی گنگریالے بھی زیادہ نہیں تھے، بالکل اسٹریٹ بھی نہیں تھے، درمیانی تھے، نصف تک یا کانوں کی لو تک یا شانہ مبارک کے نزدیک تک، یعنی پیارے آقا کی جو زلفیں تھیں یا تو نصف کانوں تک ہوتی یا پورے کان کی لو تک یا شانہ مبارک کو چھو لیتی۔ جس کے پاس وہ مبارک ہوتے انہیں دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب جانے۔ دیکھیں نا، آج بھی تو دنیا کے کونے کونے میں عاشقان رسول کے پاس منہ مبارک ہیں، اور کتنی تعظیم کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں، سبحان اللہ۔ ان منہ مبارک کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام حلقے بنا کر کھڑے ہوں، اور جسے مل جائے وہ اسے جان و دل سے زیادہ عزیز جانے، بیماریوں سے شفا کا سبب بنائے، چاندی کی نلی میں سنبھال کر رکھے۔ جی ہاں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس منہ مبارک تھے، پیارے آقا کے مبارک کو چاندی کی ایک نلی میں رکھا ہوا تھا۔ جب کوئی بیمار ہوتا، دیکھیے میرے آقا کے بال مبارک کے معجزات، کہ اس بال مبارک کو، اس نلی کو پانی کے اندر گھما کر بیمار کو دیتی، اسے شفا نصیب ہو جایا کرتی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب چاندی کی نلی میں سنبھال کر کیوں رکھتے کہ چاند سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک جو ہیں، جن کے گم ہونے کا اندیشہ ہو تو جان کی بازی لگا کر بھی حاصل کیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جنگ کے موقع پر آپ کی ٹوپی مبارک زمین پر گر چکی تھی، آپ نے بار بار ایک ہی صدا لگائی کہ میری ٹوپی مجھے دے دو۔ لوگوں نے بعد میں کہا بھی کہ حضور گھمسان کا رن تھا، زبردست جنگ جاری تھی، آپ کو اپنی ٹوپی کی فکر تھی۔ تو زمانے میں سب سے زیادہ فتوحات حاصل کرنے والے مسلمانوں کے جرنیل سپہ سالار سیف اللہ جنہیں کہا جاتا ہے، حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میری ساری کامیابیوں کا راز ہی منہ مبارک ہیں، کہ یہ ٹوپی جو میں سر پہ رکھتا ہوں اس میں میرے آقا کے منہ مبارک موجود ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا کے منہ مبارک گویا فتح کی نوید لے کر آتے، فتح کی بشارت لے کر آتے۔ آقا کے منہ مبارک مومنین کی مدد فرماتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا یہ انداز رہا کہ بعد وفات کی وصیت کر کے جاتے کہ ہماری زبان کے نیچے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کو رکھ دینا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ وصیت فرمائی۔ اللہ اکبر، جس نے ایک مرتبہ زلف محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا، پھر ساری زندگی کے لیے وہ تصور اس کے دل و دماغ میں اتر جاتا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے میرے آقا کے مبارک بالوں کا، نبی پاک کی مبارک گیسوؤں کا تذکرہ کتنے پیارے انداز میں اور کس عشق بھرے انداز میں کیا کہ پورا کلام ہی گیسوئے مبارک کے بارے میں لکھا۔ کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، سوکھے دھانوں پہ
ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، اور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گیسو، سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو۔ اب ان مبارک گیسوؤں میں مانگ کیسی تھی، اللہ اکبر، ایسی خوبصورت مانگ کہ یوں محسوس ہو جیسے لیلۃ القدر کی تاریکی میں صبح صادق کا نور نمودار ہوا۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ سبحان اللہ، نبی مبارک کی داڑھی مبارک، پیارے آقا کی داڑھی کیسی تھی، اللہ اکبر، نبی پاک کی داڑھی مبارک گھنی تھی۔ آقا علیہ السلام اپنی داڑھی میں تیل بھی لگاتے تھے، کنگھا بھی کرتے تھے، مونچھوں کو پست فرمایا کرتے، اور پھر یہ بھی فرماتے کہ مشرکین کی مخالفت کرو، یعنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو خوب کٹواؤ۔ اب یہاں اے غلامان مصطفیٰ، اے نبی پاک کے چاہنے والوں، اے آقا کے عشق میں آنسو بہانے والوں، میرے آقا تو داڑھی والے ہیں، نبی پاک سے محبت بھی ہے اور چہرے پہ داڑھی نہ ہو، پیارے آقا کا دیدار کرنے کی تمنا بھی ہو اور اپنے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، آؤ، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آقا سے عشق ہو تو چہرہ بھی ان جیسا ہو، کیا معلوم ہم داڑھی شریف سجائیں اور آقا اسی خوشی میں ہمیں اپنا دیدار کرا دیں، اپنا وہ نور برساتا چہرہ دکھا دیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے شکم مبارک اور سینے مبارک پر بال نہ تھے، البتہ دونوں بازوؤں پر اور شانوں پر اور سینہ مبارک کے بالائی حصے پر، اوپری حصے پر بال زیادہ تھے، سبحان اللہ۔ اب چلتے ہیں نبی پاک کے ایک اور عضو مبارک کی بات کرتے ہیں، سبحان اللہ، بال کا تذکرہ ہو گیا، اب آئیے پیارے آقا کی پیاری پیاری آنکھیں، آئے ہائے کیسی آنکھیں، وہ پیاری آنکھیں کہ شرم و حیا سے ہمیشہ جھکی رہیں اور جن سے یادگاری امت میں موتیوں کی جھڑی لگی رہے، جس طرف وہ آنکھیں اٹھ جائیں دم میں دم آ جائے اور جوش رحمت میں آئے تو روتے ہوں کو ہنسا دیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں،
آقا نے جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ وہی آنکھیں، وہی نور برساتی آنکھیں جس پر پڑ جائیں وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو جائے۔ ان کے اوپر باریک پلکیں یوں محسوس ہوں جیسے رحمت کے محل پر سائبان سایہ کیے ہوئے ہیں، جن کے اوپر باریک دراز ابرو آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور ایسا سہانا منظر پیش کریں جیسے محراب کعبہ سجدے میں جھکی ہوئی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ پڑ گئی جس پہ محشر، پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جسم ابر کرم چھا گیا، رخ جدھر گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نیچی نسلوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ کیا کمال کی بات لکھی ہے، کیا کمال کی بات شاعر نے لکھی۔ پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، بس نگاہ جس پر پڑے گی نا محشر میں، اس کی بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا۔ بس ہم التجا کرتے مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، آقا آپ کا ذکر کرنے ہم غلام جمع ہوئے ہیں، نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں آپ کے غلام آپ کا ذکر سن رہے ہیں، کئیوں کی آنکھیں بھیگ گئی ہوں گی، آپ کی یاد ستا رہی ہوگی۔ رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا۔ حضور ایک بار ہماری طرف بھی رخ فرما لیں، ہماری طرف بھی اپنی توجہ فرما لیں۔ دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، حضور ہم پر بھی توجہ فرما لیں۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، ایک بار ہماری طرف بھی اپنے غلاموں کی طرف بھی نگاہ اٹھا لیجئے، توجہ فرما لیجئے۔ ہم بھی آپ کے غلام ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں آقا، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں۔ ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں۔ تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے گسر رہا گزار ہم بھی ہیں، پڑے ہوئے تو سرے گزار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دلے بے قرار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے
آنکھیں تھیں مدنی چل کے ناظرین، کیسی آنکھیں ہیں. آج بھی اگر کوئی کسی بھی پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بڑی پریشانیاں ہیں، بڑے دکھ ہیں، پیچ ہو گئے ہیں، قسمت الجھ گئی ہے، کوئی کام سیدھا نہیں ہو رہا. دیکھو میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہو، 100 بل 1000 کچ، اے غمزدوں، اے بیماروں، اے قرضداروں. آقا نے اس وقت بھی نگاہ اٹھا کر کام بنائے ہیں، اور آج بھی جب نبی پاک توجہ فرماتے ہیں تو سنو کیا ہوتا ہے. قسمت میں لاکھ پیچ ہو، 100 بل 1000 کچ، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی. ایک بار نگاہ پڑ گئی نا، یہ سارے مسئلے، یہ سارے پرابلم سب دور ہو جائیں گے. پھر کیوں نہ کہے آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی. قسمت میں لاکھ پیچ ہو، 100 بل 1000 کج. قسمت میں لاکھ پیچ ہو، 100 بل 1000 کج. یہ ساری گوتی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. یہ ساری گوتی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. میرے آقا کی مبارک آنکھیں بڑی تھیں، قدرت الہی سے سرمگی تھیں، یعنی ہر وقت ایسا لگتا تھا کہ سرما لگا ہوا ہے، اور پلکیں دراز تھیں. آنکھوں کی سفیدی میں باریک سرخ ڈورے تھے. پچھلی کتابوں میں، کتب سابقہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک علامت نبوت یہ لکھی ہوئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 سال کی عمر مبارک میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ان کے غلام میسرہ کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کیا، اور بصرہ میں نستور راہب کے عبادت خانے کے قریب ایک درخت کے نیچے اترے، تو راہب مذکور نے میسرہ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ایک سوال کیا تھا، کیا ان کی آنکھوں میں، دونوں آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں، وہ سرخی آپ سے کبھی جدا نہیں ہوتی، آٹومیٹکلی سرمگی آنکھیں ہیں، سرخی والے ڈورے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا کی آنکھ مبارک میں سفیدی، بہت پیاری سفیدی، جو سیاہی ہے وہ بھی زبردست چمکدار. اللہ اکبر. قرآن میں میرے آقا کی آنکھوں کا تذکرہ کیسے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. سورہ نجم میں فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے بہکی نہیں نگاہ اور حد سے نہیں بڑی. یعنی شب معراج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک نے ان آیات کو دیکھنے سے عدول و تجاوز نہ کیا جن کے دیکھنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مامور تھے. سبحان اللہ. نبی پاک کی آنکھ کے معجزات کیسے تھے، صحابہ کرام نے، محدثین نے، حدیث لکھنے والوں نے کیا بیان کیا کہ پیارے آقا اندھیری رات میں روشن دن کی طرح دیکھتے تھے. جیسے ہم روشنی میں دیکھتے ہیں، آقا ایسے اندھیری رات میں دیکھا کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھ سے تمہارا رکوع اور خشوع پوشیدہ نہیں، میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے دیکھتا ہوں. یعنی آقا امامت کرتے اور پیچھے مقتدیوں کے رکوع اور خشوع. دیکھیں رکوع تو آنکھوں سے نظر آنے والی چیز ہے، خشوع تو دل کی کیفیت کا نام ہے نا، دل کے حالات بھی جان لیتے، پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ بھی دیکھتے. اندھیری رات میں بھی میری آقا کی آنکھ ایسے دیکھتی تھی جیسے روشنی میں دیکھتی. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سبحان اللہ ان مبارک آنکھوں کا انداز کیا تھا کہ آپ نے فرشتوں کو دیکھا، آپ نے شیاطین کو دیکھا. یعنی اللہ نے کیسا کمال دیا تھا. شب معراج کی صبح مکہ مکرمہ میں قریش کے آگے بیت المقدس کو دیکھ کر اس کا حال بیان فرمانا، اور مسجد نبوی کے بننے کے بعد میرے آقا نے مدینے سے کعبہ مشرفہ کو دیکھا. قبلہ گویا سیٹ کرنے کے لیے میرے آقا کے سامنے کعبہ آ گیا. مدینے سے کعبہ مشرفہ کو دیکھا. زمین کے مشارق و مغارب کو دیکھ لینا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے بعد جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے دیکھنا، یہ تمام امور میرے آقا کی قوت بینائی پر دلالت کرتے ہیں. غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں، خندق کھودتے وقت ایک سخت پتھر حائل ہو گیا تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کدال کی 3 ضربوں سے جب اسے اڑایا تو آقا کیا فرماتے ہیں، پہلی ضرب میں میں یہاں سے شام کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں، مدینہ کدھر، شام کدھر. دوسری ضرب پر فرمایا میں یہاں سے کسرا کا سفید محل دیکھ رہا ہوں. آج یہ عراق میں موجود ہے،
کیسر و کسرا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، آقا نے مدینے سے دیکھا، تیسری ضرب پر فرمایا میں اس وقت یہاں سے ابواب صنعاء کو دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح جب غزوہ موطا میں حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم یکے بعد دیگرے شہید ہوئے، بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، تو پیارے آقا مدینہ منورہ میں ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے، صحابہ اکرام کو بتا رہے تھے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، پھر کیوں نہ سیدی اعلیٰ حضرت لکھیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے، ملکوت ملک میں کوئی شے، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، صلو علیہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اب بات کرتے ہیں، آنکھوں کی بات ہو گئی، میرے آقا کے مبارک ابرو کیسے تھے؟ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام کی جو بھویں تھیں، ابرو تھے، وہ باریک تھیں اور درمیان میں دونوں اس قدر متصل تھی، یعنی ایسے ملی ہوئی تھی کہ دور سے ملی ہوئی معلوم ہوتی، اور ان دونوں کے درمیان ایک مبارک رگ تھی، ایک ایسی رگ تھی کہ جب نبی پاک جلال میں ہوتے، کیونکہ کفار کے ساتھ جب معاملات ہوتے تو جب جلال میں میرے آقا تشریف لاتے تو یہ رگ جو ہے یہ سرخ ہو جایا کرتی، گویا اس میں حرکت کرنے لگ جاتی، خون بھر جایا کرتا تھا۔ بڑا پیارا چہرہ، بڑا نورانی چہرہ، آنکھوں کی بات ہو گئی، پلکوں کی بات ہو گئی، بھووں کی بات ہو گئی۔ اب آئیے نبی پاک کے مبارک بینی مبارک یعنی ناک مبارک کی بات کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ناک مبارک خوبصورت اور دراز تھی، درمیان میں ابھراؤ نمایاں تھا اور ایک نور درخشاں تھا، جو شخص بغور تامل نہ کرتا اسے معلوم ہوتا کہ بلند ہے، حالانکہ بلند نہ تھی، بلندی تو وہ نور تھا جو اسے گھیرے ہوئے تھا۔ ابھی ہم نے شعر سنا نا اعلیٰ حضرت کا، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، اب بات کرتے ہیں میرے آقا کے مبارک کانوں کی۔ اللہ اکبر، کیسے خوبصورت، کیسے پیارے کان، اللہ اکبر۔ ان کی حسن و زیبائی کو دل و دماغ میں ذرا اتاریے۔ وہ کان مبارک جو حسن میں انتہائی کمال کو پہنچے ہوئے تھے اور سیاہ زلفوں کے درمیان یوں چمکتے جیسے تاریکی میں دو چمکدار ستارے، انتہائی موزوں، دل ربا و دلکش، کمال در کمال یہ کہ قوت سماعت میں ساری کائنات سے بڑھ کر۔ اب ذرا معجزات سنتے جائیے، کان مبارک کے خوبصورت معجزات اور کمالات سنتے جائیے۔ حتیٰ کہ شکم مادر میں پیارے آقا اپنی والدہ کے پیٹ مبارک میں ہیں اور لوح محفوظ پر چلنے والی کلموں کی آواز سنا کرتے۔ لک ایٹ دا وے، پیٹ مبارک میں لوح محفوظ پر جو قلم چلتا تھا اس کی آواز میرے آقا سنتے۔ ابھی شعر ہم نے سنا نا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ آگے سنیے، فرشتوں کے آسمان پر سجدہ ریز ہونے کی جو آواز ہوتی، میرے آقا وہ آواز بھی سن لیتے، اور ساتوں آسمان سے اوپر ہونے کے باوجود زمین پر چلنے والوں کے قدموں کی چاپ سن لیتے۔ یوں سمجھیے یہ میں بہت ساری حدیثوں کا آپ کو مدنی پھول پیش کر رہا ہوں، اس کے اندر سے نکلے ہوئے مدنی پھول کہ کب کب نبی پاک نے کیسے معجزات عطا فرمائے۔ عالم دنیا میں رہ کر عالم برزخ میں ہونے والے عذابوں کی آواز سنتے، اور اب قبر انور میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، حیات حقیقی کے ساتھ اپنے امتیوں کے درود اور ان کی فریادوں کو سن رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک تو وہ معجزات تھے جو میرے آقا نے حیات طیبہ میں ظاہر فرمائے آپ کی سماعت کے، مگر آج بھی سماعت کا یہ معجزہ جاری ہے کہ میرے آقا اپنی قبر منور میں ہیں۔ ساری دنیا میں اگر کوئی درود پڑھ رہا ہے تو میرے آقا اسے سن رہے ہیں، اپنے امتیوں کو، اپنے امتیوں کی فریاد بھی سن رہے ہیں۔ پکاریے اپنے آقا کو، التجا کیا کریں ان سے، اور ان کی طرف لو لگایا کریں، درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ صلاۃ السلام میں ہم شعر پڑھتے ہیں نا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے
میں لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. امتی فریاد کرے تو کیسے سنتے ہیں؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حال زار میں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں. بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. جی میٹھے اسلامی بھائیوں، تذکرہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین ہے. سلسلے کے شروع میں میں نے ایک بات کہی تھی کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ ہمیں فریش بھی کر دے گا، ہمارے دلوں کے تاروں کو چھیڑ بھی دے گا. بات شروع ہوئی ہے تو ختم کرنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن چونکہ وقت سلسلے کا ختم ہو گیا ہے، اگلے سلسلے میں نیت ہے کہ اسی ٹاپک کو لے کر جسم اطہر کے معجزات، ویسے تو جسم اطہر کے معجزات سلسلہ ہے، مگر اس میں ہم ایک اور فائدہ یہ لے رہے ہیں کہ جسم اطہر کی کیفیت، حلیہ مبارک بھی سنتے جا رہے ہیں اور پھر اس کے کمالات بھی سنتے جا رہے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائے، یاد رسول میں بہنے والی آنکھیں عطا فرمائے، عشق رسول میں مچلنے والا دل عطا فرمائے. میں چاہوں گا اس سلسلے کا اختتام سیدی اعلیٰ حضرت کے اس شعر پہ محمود بھائی کریں: آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا اے شم میں جمال مصطفیٰ. آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا. آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا. اے شم شمشمائے جمال مصطفی، شمشمائے جمال